سارے معزز مہمان، مفسر قرآن، ادیب الذاکرین، فخر الواعظین، ینگ نوجوان علامہ محسن عباس علوی آف چکوال ات گھنٹہ خطاب کرے سن جناب محسن عباس علوی آف چکوال۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ ولایت، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، آل بیت علیہ السلام کے دشمنوں پہ لعنت، نعرہ صلوات، اللہم صل علی محمد۔ ٹھیک ہے بس درود سارے حضرات مل کے باواز بلند صلوات۔ مومنین کی تعداد کافی ہے، سارے مل کے باواز بلند صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین، بلند تر صلوات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، بلند تر صلوات۔ محبان نبی، اہل بیت نبی، حبداران رسول، اہل بیت رسول، دعا ہے کہ آل محمد کا عظیم خالق ہماری عظیم ترین عبادت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ رب الحسین بحق الحسین، جتنے بھی ہاتھ ذکر شبیر میں مانگنے کے لیے آئے ہیں، اس عزت والی دہلیز سے کوئی بھی خالی ہاتھ واپس نہ جائے۔ میں دعا مانگ رہا ہوں، سارے حضرات میری طرف دیکھیں، دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں۔ خالق اللہ، میں ہر وقت دعا مانگتا رہتا ہوں، اس وقت تک کسی علی ولی اللہ پڑھنے والے ایک مومن کو موت نہ آئے جب تک کہ وہ بادشاہ حسین کے روزے کی زیارت نہ کر لے۔ رحمان اللہ، میں اکثر دعا مانگتا رہتا ہوں، جو مومنین پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما۔ مرحوم امتیاز حسین غلبی والے اور تمام مومنین مرحومین خاندان غلبی والے کی مغفرت کے لیے تمام حضرات مل کے باواز بلند صلوات۔ میں اکثر دعا مانگتا ہوں، میرا اللہ وہ گھر ہی نہ دے جس پہ حضرت عباس کا علم نہ ہو، وہ کھانا ہی نہ دے جو بادشاہ حسین کا لنگر نہ ہو، وہ اولاد ہی نہ دے جو شاہ کی عزادار نہ ہو، وہ زبان ہی نہ دے جو علی ولی اللہ کا اقرار نہ کرے، وہ دل ہی نہ دے جو کربلا کے لیے نہ بولے۔ میرا اللہ ہماری لاکھوں دعاؤں کی ایک ہی دعا، ہمارے وارث زمانہ کا جلد ظہور فرما۔ دعاؤں کو قبولیت تک پہنچائیں، سارا درود کریں مل کے بلند آواز سے صلوات۔ اجازت ہے سرکار جی؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نہیں ایسا نہیں، سکے علی ولی اللہ، اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد۔ اجازت ہے سرکار ذکر پاک شروع کیا جائے۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میرے شیعہ سنی بھائیوں، مولا آپ سب کو سلامت رکھے۔ اللہ کا کام ہے دین بنانا، تھوڑی توجہ کیجئے گا۔ آپ کا کام تھا مجھے بلانا، میں آ گیا، اب آپ بولے نہ بولے میں آپ کا مہمان ہوں، اب آپ آگے آپ کی مرضی ہے۔ تقریباً 7-8 گھنٹے کا سفر ہے میرا، مسلسل سفر کر کے آپ حضرات کے لیے تشریف لایا ہوں، بس اب آپ تھوڑا تھوڑا میرا ساتھ دیں گے تو انشاءاللہ آپ کو لطف آئے گا۔ اللہ کا کام ہے دین بنانا، میں نے کوئی تمہید نہیں باندھی، بس اپنی تقریر شروع کر دی۔ اللہ کا کام ہے دین بنانا، اللہ کا کام ہے دین بنانا، نبی کا کام ہے دین پہنچانا، اور امام کا کام ہے دین بچانا۔ بہت شکریہ۔ حیدری حیدری آئے، امام کا کام ہے دین بچانا۔ میرے عزیزوں، خالق کائنات نے، بہت شکریہ بیٹا، آپ بیٹھ جائیں۔ خالق کائنات نے جب تمام انبیاء کو اکٹھا کیا، کیونکہ سرکار مصطفیٰ کی بات کرنی ہے تو تھوڑی دیر میں آپ کو سرکار مصطفیٰ کی باتیں سناتا ہوں۔ ہم متعصب لوگ نہیں ہیں، ہم نبی کی بات بھی کرتے ہیں، نبی کے بیٹے کی بات بھی کرتے ہیں، ہم نبی کے دوستوں کی بات بھی کرتے ہیں، ہم تو سبھی کی باتیں کرتے ہیں، ہمیں تو باتیں آتی ہی سب کے کرنا ہے۔ جب اللہ نے تمام انبیاء کو بلایا
اور ہمارا نبی سلطان کیوں ہے یہ میں بتانا چاہتا ہوں. ہمارا نبی سلطان الانبیاء کیوں ہے؟ باقی صرف نبی ہیں، ہمارا نبی نبیوں کا بھی نبی ہے. یہ تاج ہمارے مصطفیٰ کے سر پہ کیوں؟ خالق کائنات نے تمام انبیاء کو بلایا، انبیاء کو بلا کے ایک چٹ لکھ کے جبرائیل کو دی، جبرائیل کو دے کے کہا کہ جبرائیل اب یہ چٹ سامنے رکھ دے، اس میں امتحان لکھے ہوئے ہیں، ان انبیاء کو بتا دے گی امتحان آپ اگر دے سکتے ہیں، ان شرائط کو اگر آپ مکمل کر سکتے ہیں تو ہم آپ کو سلطانی کا تاج دے دیں گے. توجہ میری طرف کیجیے گا، ہم آپ کو سلطانی کا تاج دے دیں گے. آدم نبی آیا، چاہے چٹ اٹھی، شرائط پڑی، شرائط بڑی مشکل تھی، پیچھے ہٹ گیا. نوح نبی آیا، شرائط پڑی، پیچھے ہٹ گیا. ابراہیم نبی آیا، شرائط پڑی، پیچھے ہٹ گیا. یحییٰ نبی آیا، شرائط پڑی، پیچھے ہٹ گیا. ہر نبی آتا گیا، شرائط پڑھتا گیا، پیچھے ہٹتا گیا. جب سارے نبی ایک ایک کر کے پیچھے ہٹتے گئے، اس وقت زہرا کا لال اٹھا، میرا مولا حسین اٹھا، آ کے شرائط پڑھی. اس میں علی اکبر لکھا ہوا تھا، اس میں علی اصغر لکھا ہوا تھا، اس میں جون لکھا ہوا تھا، اس میں حبیب لکھا ہوا تھا. مولا حسین نے شرائط پڑھی، شرائط کو قبول کر کے سلطانی والا تاج اٹھا کے اپنے نانا کے سر پہ رکھ کے کہا نانا سلطانی کا تاج آپ پہن لو، شرائط جانے تیرا حسین جانے. بہت شکریہ حیدری. نانا شرائط جانے تیرا حسین جانے. ایک صلوات پڑھو نا آل محمد کی جان. اچھا طلب امو شاہ والو، پہلے تو میں آیا تھا بستی لوٹھر ادھر مسجد لاٹو فقیر، تو اس دفعہ یہاں مجلس ہے، میں نے امام بارگاہ ہے، تو کوئی لطف آ رہا ہے آپ حضرات کو؟ میری باتیں کوئی سمجھ آ رہی ہیں آپ حضرات کو؟ آپ تھوڑا تھوڑا جاگیں گے نا تو پھر انشاءاللہ آپ کو زیادہ لطف آئے گا. امام کا کام ہے دین بچانا. اللہ کا دین تھا اس نے پہنچا دیا، نبی اللہ کا دین تھا اس نے بتا دیا، نبیوں نے پہنچا دیا. اب باری تھی امام حسین علیہ السلام کے بچانے کی. اچھا سارے مومن بیٹھے ہو، مجھے بتایا ہے بھائی نے کہ بیٹا بس کر دو، مجھے ٹافیاں اچھی لگتی ہیں لیکن آپ بعد میں دیجیے گا، جب میں جاؤں گا نا پھر آپ دے دیجیے گا. بیٹھ جائیں، ابھی جو ان کو دے رہی ہیں وہ نہ دیں، بعد میں لے لیجیے گا، جب میں جاؤں گا پھر دے دیجیے گا. آپ کی حسرت ہے، مولا آپ کو قبول فرمائے، مولا آپ سب کو سلامت رکھے. آپ سارے مومن حضرات بیٹھے ہیں، مجھے بھائی نے بتایا کہ یہاں بڑی عزاداری ہوتی ہے، اور آپ حضرات نے اکثر دیکھا ہوگا کہ ہر عزاداری ہر جلوس کے آگے سرکار وفا کا علم ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ایسی بات ہے. اب میں وہاں سے آیا ہوں، سب سے پہلے سپیکر پہ نظر میری نہیں پڑی، سب سے پہلے سخی عباس کے علم پہ میری نظر پڑی ہے. یہاں بھی علم حیدری، یہاں بھی علم، وہاں بھی علم، ہر گھر پہ علم، ہر مومن کے گھر پہ علم، ہر شیعہ بھائی کے گھر پہ علم، ہر اہل سنت بھائی کے گھر پہ علم. آخر اس علم کی وجہ کیا ہے؟ علم کے اوپر ایک بہت بڑا لگا ہوا ہوتا ہے پنجہ. آپ حضرات سے بندے پوچھتے ہیں کہ یہ پنجہ کیوں لگاتے ہو؟ آخر اس پنجے کا مقصد کیا ہے؟ میرے جب بچے جوان ہوتے ہیں، میری قوم کا بچہ جب تھوڑا سا شعور رکھتا ہے، وہ پوچھتا ہے کہ آخر یہ پنجہ کیوں لگا ہوا ہے، اس پنجے کا مقصد کیا ہے؟ تو میرا دل ہے ایسا نہ ہونا کہ آپ بعد میں کہیں بھائی طلب امو شاہ والوں نے ایک مولوی بلایا تھا، اسے شعر پڑھنا بھی نہیں آتے تھے. آپ حضرات ذاکرین کے شوقین ہیں، آپ شعر بھی سنتے رہتے ہیں، میں آپ کو ایک شعر بھی سنا دوں، اعتراض کا جواب بھی دے دوں، وجہ بھی بتا دوں. میں کہہ رہا ہوں سن لے جہان والے علوی کا نظریہ. آخر قوم کا خطیب ہوں، میرا حق بنتا ہے آپ کو بتانا. سن لے جہان والے علوی کا نظریہ، عباس شہنشاہ کا علم کیوں گھروں پہ ہے، اور ہم نے یہ طے کیا ہے کہ پنجے کی شکل میں ابن علی کا ہاتھ ہمارے سروں پہ. جو ہے صاحبان علی ولی اللہ لطف آ رہے جناب. اچھا سخی عباس پہ آپ بڑے خوش ہو کے بولے ہیں، تو سخی عباس کی بہادری نہ سنا دو تھوڑی سی. ایک پہلوان آ گیا، توجہ بھائی میرا اپنا گھر ہے، حالانکہ میری عادت ہے میں جہاں جاتا ہوں نا وہاں مجھے عجیب سا محسوس ہوتا ہے، لیکن صوبہ بھی دوسرا ہے اور میں یہاں اپنا گھر سمجھ کے پڑھ رہا ہوں، آپ سب کو اپنا سمجھ کے پڑھ رہا ہوں. اور میں نے کبھی نہیں کہا کہ میں یہاں پہلی دفعہ آیا یا دوسری دفعہ تو یہاں کے مزاج سے واقف نہیں، کیونکہ میں جانتا ہوں علی والوں کے مزاج نہیں بدلا کرتے. ہاں جاگو جاگو جاگو، علی والوں کے مزاج نہیں بدلا کرتے. ایک پہلوان آ گیا، میری مائیں بہنیں بیٹھی ہیں، اور ہمیں الحمدللہ سیدہ زینب نے یہ بتا دیا ہے کہ ماں کی تمیز کیا ہے، بہن کی تمیز کیا ہے. ہم ماں بہنوں کی تمیز رکھنے والے لوگ ہیں. ایک پہلوان آ گیا، اس نے اصل میں چونکہ جس شخص کا نام ہو نا اس کے پھر بڑے چرچے ہوتے ہیں. کوئی ایم پی ہے اس کا چرچا ہوتا ہے،
کوئی MNA ہے اور کسی شعبے میں وہ تھوڑا مشہور ہو جائے نا جی کفیل میں، اس کے پھر بڑے چرچے ہوتے ہیں. مولا علی کا پھر چرچا تو تھا جو ابو طالب کا بیٹا. بڑی جنگیں لڑی میرے بادشاہ نے. تو ایک پہلوان نے بڑا سنا، اس نے کہا بھائی میں جو ہے نا وہ علی کا سر لے کے آؤں گا. نعوذ باللہ. اس نے کہا کہ میں تھا یہودی، مسلمان نہیں تھا. اچھا اس نے کہا بھائی میں علی کا سر لے کے آؤں گا. ظاہری طور پہ میرے بادشاہ عباس کا سن ہے 5 سال کا، 5 سال کے بادشاہ عباس ہیں، گھر میں آرام فرما رہے ہیں، خالق کی عبادت کر رہے ہیں. اسے یہودی کو پتہ چل گیا. اس نے مولا علی کو دیکھا ہوا نہیں تھا، کیونکہ جیسے میری یہاں پہ تصویر لگی ہوئی تھی تو آپ حضرات نے مجھے تصویر سے دیکھ لیا. اب وہ تصویروں کا دور تو تھا نہیں. اس نے مولا علی کو دیکھا ہوا نہیں تھا. اس نے ایک صلوات پڑھوا لے. اس نے مولا علی کو دیکھا ہوا نہیں تھا. آ گیا، دروازہ کھٹکھٹایا، دستک دی. اندر سے بادشاہ عباس نکلے. اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد. بڑی عظمتوں کا مالک ہے میرا بادشاہ. اندر سے بادشاہ عباس نکلے. پہلوان سامنے کھڑا ہے. بادشاہ عباس نے کہا جی حکم. اس نے کہا جی میں علی کا سر لینے آیا. آئے آپ نے توجہ نہیں کی. میرے خیال سے یا زیادہ توجہ میں بیٹھے ہیں یا آپ نے توجہ کی نہیں ہے. میں علی کا سر لینے آیا ہوں. کیا کس کے رہا ہے؟ کس کے سامنے رہا ہے؟ سخی عباس کے سامنے. سخی عباس نے کہا اچھا علی کا سر چاہیے. کہا کیا کر دو گے؟ کیا کرو گے کیا؟ علی کے سر کو تم کیا کرو گے؟ کہا میں پہلوان ہوں، میری بلے بلے ہو جائے گی. دنیا کے نامور پہلوان کا سر میں لے کے جاؤں گا. سخی عباس نے کہا کہ اچھا اگر سر لے کے جانا چاہتا ہے تو پہلے مجھ سے جنگ کر. جاگو یار جاگو، پہلے مجھ سے جنگ کر. اگر تو مجھ سے جیت گیا میں شکست مان لوں گا، پھر تو علی سے لڑ کے علی کا سر لے جانا. اس نے کہا تو بچہ ہے. فرمایا اب یہیں پہ عقائد شیعہ بیان کرو. کہا تو بچہ ہے. فرمایا بکواس بند کر. جو آل محمد کو بچہ سمجھے وہی لعنتی ہوتا ہے. آئے جاگو یار آگو جو ہے نہیں، جو آل محمد کو بچہ سمجھے وہی لعنتی ہوتا ہے. کہا نہیں عباس تو چھوٹا ہے، تو لڑ نہیں سکے گا. فرمایا لڑ کے دیکھ. کہا عباس تو بچہ ہے. فرمایا بچ کے دیکھ. آئے جاگو جاگو. عباس کہا تو بچ کے دیکھ. پہلوان نے کہا ٹھیک ہے. سخی عباس نے کہا میں سخیوں کا نوکر ہوں، سخیوں کا بیٹا ہوں، پہلے حملہ تو کر. کہا نہیں عباس پہلے حملہ آپ کیجئے. کہا حملہ کرنے کی حسرت لے کے نہ مار. حملہ کرنے کی حسرت لے کے نہ مار، اپنی آخری خواہش پوری کر کے مار. کہا ٹھیک ہے عباس پہلے میں حملہ کرتا ہوں. اس نے سخی عباس پاس اب یہیں پہ سخی عباس کی بہادری سنانا چاہتا ہوں. اس نے سخی عباس پہ حملہ کرنا شروع کیا. سخی عباس پہ زور لگایا، وہاں سے پاؤں بھی نہ اکھاڑ سکا. 4 بار اکھاڑنے کی کوشش کی، نہ اکھاڑ سکا. کہا حیا کر میں علی کا بیٹا ہوں. کہا عباس اب تو حملہ کر. سخی عباس نے اس کو 2 انگلیوں سے اٹھایا، اٹھا کے آسمان کی طرف پھینکا، پھر زمین پہ آیا، پھر اٹھایا، پھر پھینکا، پھر اٹھایا، پھر پھینکا، پھر اٹھایا، پھر پھینکا. 7 بار روایات میں آتا ہے اس سخی عباس نے اٹھا کر پہلوان کو زمین پہ پھینکا. جب 7ویں بار زمین پہ آیا چیخ مار کے کہتا ہے یہ شکست فاش آج مجھ کو پہلی بار ہے. معلوم ہوتا ہے مجھے تو حیدر کر رہا ہے. حیدری تو جو ایسا بہن سخی عباس پسند آ رہی ہے جی. 2 جملے اور آختے ہیں. ٹائم میرے کو علی پہ ہے. میرے بعد حلب عباس بلوچ سے پڑھیں گے. آپ حضرات کو میں تنگ بھی نہیں کروں گا کیونکہ اچھا قسمت دھیان نہیں. چلو بسم اللہ. تصویرات جی تو سب پڑھا دیا جانا ہے تو میں پڑھ دیا جانا ہے. ہاں میں کو ٹیپاں کیسٹ والا مولوی نہیں. بس 20 منٹ دی کیسٹ رٹی 20 منٹ مکے ٹیپ مکی تو مولوی مک گیا. ہاں میرا وہ کام نہیں ہے. تو سخی عباس کی بات ہو رہی ہے. کتنی عظمتوں کا بادشاہ ہے یہ میرا مالک. ایک دفعہ آپ شیعوں کی بات ہو رہی تھی. بادشاہ علی بیٹھے ہیں، ساتھ سیدہ زہرا پاک بیٹھی ہیں. صلوات پڑھ لو سارے حضرات.
सखी अब्बास की अजमत कितनी है, शान कितनी है। एक दफ़ा मौला अली और सैयद ज़हरा पाक बैठे थे, बातें हो रही थी, क़यामत की बातें चल पड़ी। तो फिर सैयद ज़हरा ने कहा हमारे शिया गुनाहगार भी तो होंगे, कुछ गुनाहगार शिया होंगे, उन्हें बख्शवाना भी है। तो मौला अली ने फरमाया कुछ मेरी विलायत के सदके बख्शे जाएंगे, कुछ अपने अमाल के सदके बख्शे जाएंगे, कुछ मेरे बेटे हसन के सदके बख्शे जाएंगे। जब कुछ अज़ादार रह गए, कुछ जो गुनाहगार शिया थे वो रह गए, उस वक्त मौला अली कुछ सोच में पड़ गए। ये हमारे लिए होती हैं बातें, वरना आले मोहम्मद सब कुछ जानते होते हैं, सिर्फ हमें समझाने के लिए। मौला अली कुछ सोच में पड़ गए कि सैयद ज़हरा ने फरमाया या अली आप क्या सोच रहे हैं? फरमाया जो इतने गुनाहगार शिया होंगे इन्हें कैसे बख्शवाएंगे? तो सैयद ज़हरा पाक ने फरमाया या अली परेशान ना हो, जो गुनाहगार शिया बच जाएंगे उन्हें बख्शवाने के लिए मेरे बेटे अब्बास के बाजू ही काफी हैं। सलवात पढ़ो आले मोहम्मद। बाजू काफी। जिस अब्बास कहते किसे हैं, जिसकी डोरियां, जिसके झूले की डोरियां फरिश्ते हिलाएं उसे हुसैन कहते हैं। हसन और हुसैन जिसके झूले की डोरियां हिलाएं उसे अब्बास कहते हैं। चले आप बोल पड़े तो एक जुमला और कह देता हूँ। अब्बास कहते किसे हैं? यकीन जानिए डेरा इस्माइल खान वालों, बहुत बड़ा जुमला कहने लगा हूँ। अब्बास कहते किसे हैं? जिसके नयाम में सोई हुई तलवार से यजीदियों की नींदें हराम हो जाए उसे अब्बास कहते हैं। बहुत शुक्रिया। नारे विलायत, सारे नहीं बोल रहे, नारे विलायत। बादशाह जाफर सादिक अलैहिस्सलाम के पास एक बंदा गया, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। जब किसी मासूम का नाम आए तो सलवात बुलंद आवाज से पढ़ा। बादशाह के पास एक बंदा आ गया, नारे विलायत यहाँ पे किसी ने लगाया तो मुझे उस बात से बात याद आ गई। बादशाह के पास एक बंदा आ गया तो आके कहने लगा मौला मेराज की रात जब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए थे अर्शों पर, तो कुछ लोग एक हदीस बयान कर रहे हैं, आप उनके बेटे हैं रसूल अल्लाह के, आप बताएं कि क्या ये हदीस ठीक है? अच्छा क्या हदीस? मौला ने फरमाया क्या हदीस बयान कर रहे हैं? तो बंदा कहने लगा मौला का सहाबी था कासिम। कासिम ने पूछा मौला वो कह रहे हैं कि हजूर मेराज पे गए और मेराज पे अर्श के दरवाज़ों पे लिखा हुआ था ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, आगे कोई और नाम था। नाम मुझे आता है लेकिन मैं लेना नहीं चाहता। तो जो है ना साहब आप हज़रात पहुँच चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह, मेरी शिया कौम बहुत जल्दी पहुँचती है। तो नाम कोई और था, अली के बेटे को जलाल आ गया। कहा क्या हो गया है इन लोगों को? अब इन्होंने हमारे पापा अली के नाम की जगह किसी और का नाम लगा दिया, हालांकि कलमे में मेरे पापा अली का नाम है। कहा मौला आप बेहतर फरमा दें। मौला ने फरमाया अच्छा कासिम, अगर सुनना चाहता है कि अली और वलीउल्लाह का मकाम क्या है तो फिर सुन ले। कासिम जब अल्लाह ने अर्श को खल किया उस पर लिखा ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह अली और वलीउल्लाह। मौला फरमा रहे हैं कासिम जब अल्लाह ने अर्श को खल किया उस पर लिखा ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह अली और वलीउल्लाह। कासिम जब अल्लाह ने जिब्राइल के फरिश्ते को खल किया उसके परों पे लिखा ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह अली और वलीउल्लाह। जाग दे अली और वलीउल्लाह। कासिम जब अल्लाह ने लौह को खल किया उस पे लिखा ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह अली और वलीउल्लाह। कासिम जब अल्लाह ने कलम को खल किया उस पे लिखा ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह अली और वलीउल्लाह। कासिम जब अल्लाह ने सूरज को खल किया उस पे लिखा ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह अली और वलीउल्लाह। कासिम जब अल्लाह ने महमूद फरिश्ते को खल किया उसके माथे पे लिखा ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह अली और वलीउल्लाह। कासिम जब अल्लाह ने तमाम अंबिया को खल किया उनसे इकरार लिया ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह अली और वलीउल्लाह। कासिम जब अल्लाह ने तमाम फरिश्तों को खल किया उनके माथों पे लिखा ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह अली और वलीउल्लाह। कासिम जब अल्लाह ने सूरज को खल किया उस पे लिखा ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह अली और वलीउल्लाह। कासिम खबरदार ये मत समझना कि चांद में दाग है, ये मेरे पापा अली की विलायत की मोहर लगी हुई है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे विलायत, अली और वलीउल्लाह। अच्छा आप हजरात को पता है कि मौला अली के बाप अबू तालिब को काफिर क्यों कहा गया? इसीलिए कहा गया कि सरकार अबू तालिब जो कलमा पढ़ते थे उसमें था ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह अली और वलीउल्लाह। हकीकत तो शिया इमाम मुक़द्दस अर्दबेरी लिखते हैं और अहले सुन्नत उलमा ने भी लिखा है।
سرکار ابو طالب جو ہاتھ میں انگشتری مبارک پہنتے تو اس پہ بھی لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ، علی ولی اللہ سے اگر آپ کو کوئی کافر کہے تو پریشان نہ ہوا کریں، علی کے بابا کو بھی کہا گیا تھا۔ اچھا آپ حضرات جو ہیں نا پڑھے لکھے لوگ ہیں، عقلی دلائل استعمال کیا کریں، بڑے حوالے آیتیں تفسیریں حوالے کتابوں کے حوالے، علم رجال، علم فقہ، علم حدیث، یہ مولویوں کا کام ہے۔ آپ جٹ لوگ ہیں، میں آپ کو ایک دلیل بتاتا ہوں سرکار ابو طالب کی ایمان کی، جٹاپی دلیل، قیامت تک کوئی رد نہیں کر سکتا۔ کسی نے رد کر دیا میں چکوال میں بیٹھا ہوں مجھے پھر بلا لیجیے گا۔ دلیل کیا ہے بھائی؟ میرے پاس ہے ایک تسبیح، ٹھیک ہے، یہ ایک تسبیح ہے، زیادہ سے زیادہ 50 روپے کی ہوگی، ٹھیک ہے جی۔ اب میں تھلا بموش آتا ہوں، سرکار ابو طالب پہ بولنا ہر بندے نے، اگر میرے باپ کی میرے سامنے کوئی تعریف کرے نا تو میں اسے خوش ہو کے دعا دوں گا، اور اگر مولا علی کے باپ کی تعریف سن کے آپ خوش ہو گئے تو علی آپ سے خوش ہوں گے، اور یقیناً معصومین مجلس میں موجود ہوتے ہیں، سارے حضرات وضو کر کے آیا کریں۔ اچھا یہ ایک تسبیح ہے، میری مائیں بہنیں بیٹیاں بیٹھی ہیں مجھے دعا کریں گی، اور انہی سے دعا لینے کے لیے، اور انہی کی دعا کا صدقہ میں ملک پاکستان میں جگہ جگہ علیہ رسول کی نوکری دے رہا ہوں۔ یہ ایک تسبیح ہے، زیادہ سے زیادہ 50 روپے کی ہوگی۔ میں تھلا بموشا آیا، میں نے دیکھا، میں نے یہاں مجلس پڑھی، میں نے ایک بندے کو یہ تسبیح دے دی، بھئی قبلہ آپ میری امانت رکھ لیجئے، جب اگلے سال اسی ڈیٹ کو میں پھر یہاں آؤں گا نا میں آپ سے یہی تسبیح واپس لے دوں گا۔ میں چلا گیا، سال گزر گیا، توجہ کیجئے گا دلیل بڑی کمال ہے، آپ کو پسند آئے گی۔ میں چلا گیا، اگلے سال میں پھر واپس آیا تو بھائی نے میرا اعلان کیا بابا آپ کے سامنے محسن علوی صاحب پڑھیں گے، تو میں یہاں ایسے دیکھنا شروع ہو گیا، بھائی کہیں گے بھائی آپ کا اعلان ہو چکا ہے، آپ مجلس کیوں نہیں پڑھ رہے؟ میں کہوں گا کہ بلا میں پچھلے سال آیا تھا تو ایک بندے کو تسبیح دے گیا تھا، امانت دے گیا تھا، اپنی امانت واپس لینا چاہتا ہوں، تو بھائی مجھ سے کہیں گے محسن علوی کیا آپ اسے جانتے تھے؟ کہ میں جی میں جانتا تو نہیں تھا۔ کہ پھر آپ کی عقل پہ ماتم کریں یا نہ کریں، آپ اسے جانتے بھی نہیں تھے، آپ نے اس کا ایمان بھی نہیں دیکھا، پتہ نہیں ایماندار تھا یا نہیں تھا، پتہ نہیں وہ کیسا تھا، پتہ نہیں مسلمان تھا کہ نہیں تھا، پتہ نہیں مومن تھا کہ نہیں تھا، آپ نے اپنی امانت اسے دے دی، تو معاف کرنا میں ایک کام پڑھا لکھا کم عقل مولوی اتنی بات نہیں کرتا کہ بغیر ایمان دیکھے اپنی تسبیح کسی بندے کو دے جاؤں، تو معاف کرنا تم نے اللہ کو اپنے سے بھی کم عقل سمجھ لیا کہ وہ محمد کی ایسی امانت بغیر ایمان دیکھے ابو طالب کو دے دیتا ہے۔ یا علی یا علی یا علی۔ بس وقت میرا بہت قریب آ گیا، میں ایک دو جملے مصائب کے پڑھوں گا، آخری جملہ فضائل کا، اسی پہ میری حاضری ہو گئی، مجھ پہ راضی رہیے گا، دعا دیجیے گا، میری مائیں بہنیں بیٹھی ہیں وہ بھی مجھے دعائیں دیں گی۔ معراج کی رات مصطفیٰ کی بات ہو رہی تھی، رات معراج کی، خالق کائنات نے محبوب کو بلایا کہ سونے ذرا نیڑے آ، دو چار گلاں کرنی ہیں۔ اچھا ایک بات بتائیں، اللہ نے معراج پہ کیوں بلایا؟ کیا اللہ وہاں سے بات نہیں کر سکتا؟ کیا فرشتہ پہلے نہیں آتا تھا؟ ہائے فرشتہ تو پہلے بھی آتا تھا، پھر اللہ نے وہاں بلایا کیوں؟ کہ سونیا ذرا ٹائم کڈ میرے کول آج حیدر تے گل کریے۔ ہائے 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 ہائے، حیدری ایک نعت ہے، رات معراج والی رب عرش سجایا سی، یہ اسی دفعہ 12 ربیع الاول 17 ہم مناتے ہیں، راول پنڈی ہمارے پنجاب میں، وہاں ایک بہت بڑی محفل ہوئی اہل سنت بھائیوں کی، وہاں مجھے بھی دعوت تھی، وہ میرے دوست تھے، انہوں نے مجھے بلایا، سارے اہل سنت بھائیوں کے نعت خوان بڑی پیاری پیاری نعتیں پڑھ رہے تھے، میں نے بھی حسب توفیق جو نیاز تھی میں نے نیاز بھی دی، تو ایک نعت خان نے نعت پڑھی، اس نے کہا رات معراج والی رب عرش سجایا سی، توجہ کیجئے شیعو آپ کو مزہ آئے گا اس بات کا اگر آپ نے توجہ کی، رات معراج والی رب عرش سجایا سی، نیڑے صدقے تے سونے رب فرمایا سی کہ نیڑے آ سونیا آج پیار دی گل کریے۔ میں شیعہ مولوی تھا، رہ نہ سکا، اٹھ کے کھڑا ہو گیا، میں نے کہا نعت خان بھائی بہت پیارا شعر کہا لیکن یہ تو بتا دے، اللہ کہہ رہے نیڑے آ سونیا آج پیار دی گل کریے، اللہ اور محمد کا پیار کون ہے؟ کہا آپ بتا دے، میں نے کہا اللہ اور محمد کے پیار کو علی کہتے ہیں۔ حیدری اللہ نے معراج کی رات بلایا، 16,000 رازوں پہ بات کی، میدان لگا خیبر کا، مصطفیٰ سے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ معراج پہ گئے تھے کیا بات ہوئی؟ کہا ابھی نہیں، یہ ابھی نہیں کا جملہ بتاتا ہے کہ کبھی وقت ہوگا،
کہ مصطفیٰ بتائیں گے. توجہ, کبھی مصطفیٰ بتائیں گے میدان خیبر جنگ فتح نہیں ہو رہی, 39 دن کرکٹ کا میچ لگا رہا, بندے جاتے رہے, لڑتے رہے, لنگر کھاتے رہے, کسی نے گھوڑے کھائے, کسی نے کھوتے. توجہ ہے, ہاں روایات موجود ہیں, اس وقت جائز تھا. توجہ, تو بندے جاتے رہے, جنگ فتح نہ ہو. 40واں دن آیا, سرکار مصطفیٰ نے کہا, توجہ میری طرف, کوئی بات نہیں, آپ میں پڑھ رہا ہوں, وہ کوئی اور نہیں پڑھ رہا. سرکار مصطفیٰ نے کہا کہ جس نے مجھے آج میرے بھائی علی کی آمد کی خبر دی نا, وہ جو مانگے گا میں اسے دوں گا. ٹھیک ہے جی. سارے صحابہ بڑے خوش ہو گئے, سارے زمین کی طرف دیکھنے لگ پڑے, سلمان آسمان کی طرف دیکھنے لگے. سلمان کو پتا تھا آج علی زمینوں سے نہیں آسمانوں سے آئے گا. مولا علی آ گئے, بس مختصر کروں, مولا علی آ گئے, سلمان خوش ہو گئے کہ یا رسول اللہ, کہ جی سلمان کہ توڑا بھیرا آ گیا ہے. فرمایا جی آ گیا تو اور گھرنا اس جی نیڑے آ گیا ہے, اگر نزدیک آ گیا ہے پھر لے آؤ, میں بھی انتظار میں ہوں, مرحب بھی انتظار میں ہے. 40واں دن آ گیا, مولا علی آ گئے, جنگ فتح ہو گئی. سلمان سوچنے لگ پڑا, بھئی علی جیسا امام میرے پاس ہے, حسن حسین جیسے آقا میرے پاس ہیں, جنت میرے پاس ہے, جنت ویسے میں خود بانٹ لیتا ہوں, مصطفیٰ جیسا نبی پاس ہے, میں نبی سے مانگوں کیا؟ کسی بڑے کو لوگ ایسے منگنی ہوئے تو بندہ سوچیں دے وہ کی منگا, توجہ ہے کہ نہیں ہے, کیا مانگوں؟ مولا علی سمجھ گئے. مولا علی نے کہا سلمان اگر تم کہو تو میں نے تمہیں بتا دوں. کہ یا علی آپ بتا دیں تو اور کیا چاہیے. سلمان آ گیا کہ یا رسول اللہ, سلمان تو سلام, کہ سلمان میرا بھی سلام, کیا مانگتے ہو؟ کہ یا رسول اللہ وہی مانگتا ہوں جو آپ جانتے ہیں. آئے کہیا کیا آواز سلمان, تجھ سے بھی صدقے, تیرے استاد سے بھی صدقے. تو جو ہے نا بھائی جان, تجھ سے بھی صدقے, تیرے استاد سے بھی صدقے. سلمان کیا مانگتا ہے؟ کہ جو معراج کی رات 18,000 رازوں پہ بات ہوئی تھی نا, یا رسول اللہ ایک کو راز دس دو, بس وہی راز بتا کے 2 جملے مصائب کے اسی پہ یا علی کہ وہ راز بتا دیں. کہ سلمان میں کائنات کا نبی ہوں, راز پوچھنا چاہتا ہے, آؤ تجھے راز بتا دیتا ہوں. سلمان وہاں سامنے چلا جا, سامنے ایک غار ہوگی, غار کو میری نبوت کا واسطہ دینا, غار سے پتھر ہٹ جائے گا. سلمان چلا گیا, نبوت کا واسطہ دیا, سلمان چلا گیا, نبوت کا واسطہ دیا, پتھر ہٹ گیا. پھر سلمان آگے گیا, آگے دیکھتا ہے 70 ملک ہیں, 70 ملکوں میں 70 شہر ہیں, 70 شہروں میں 70 محلے ہیں, 70 محلوں میں 70 مسجدیں ہیں, 70 مسجدوں میں 70 ممبر ہیں. ہر ممبر پہ علی بیٹھا ہے, ہر ممبر پہ علی بیٹھا ہے, ہر ممبر پہ علی بیٹھا ہے. سلمان پریشان ہو گیا, 70 شہر ہیں, 70 محلے ہیں, 70 گلیاں ہیں, ہر ممبر پہ علی کیسے؟ ادھر سے سلمان پریشان ہوا, ادھر سے جبرائیل کی آواز آئی, سلمان پریشان نہ ہو, جہاں جہاں جلی ہے وہاں وہاں علی. بس ادادارو, اسی علی کا گھر اجڑ گیا. عظمت بھی بڑی تھی تو مصیبت بھی بڑی تھی. اس گھرانے نے کائنات کو سب کچھ دیا, لیکن جب اس گھرانے کے مانگنے کی باری آئی نا, میں آپ حضرات سے پوچھتا ہوں, میری مائیں بہنیں بیٹھی ہیں, وہ آپ کو گھر میں بھی جا کے جواب دیں گی کہ مولوی کی بات تو ٹھیک تھی, مجھے ایک بات بتائیں, ایک 6 مہینے کا بچہ کتنا پانی پی سکتا ہے؟ آئے عزادارو, بڑی قربانیاں ہیں بادشاہ حسین کی. آ گیا ہے نا نانے کے روزے پر 28 رجب کا, نانا الوداع. کا حسین کہاں؟ فرمایا نانا اب تیرے شہر والے رہنے نہیں دیتے. کہ حسین کہاں جاتے ہو؟ فرمایا نانا وطن چھوڑتا ہوں. کہ حسین میرا دین بچانا بڑا مشکل ہے, میرے دین کے ساتھ ابو طالب کی تلوار تھی, تیرے بابا علی کی تلوار تھی, خدیجہ کا سامان تھا, حسین میرا دین بچانے کے لیے کیا کرے گا؟ فرمایا نانا تیرا شہر چھوڑ رہا ہوں, 2 محرم کربلا کے جنگل میں اتر جاؤں گا. آئے ضرور کرنا, 2 محرم کربلا کے جنگل میں اتر جاؤں گا. کہ حسین میرا دین پھر بھی نہ بچا, پھر کیا کرے گا؟ کہ نانا اگر تیرا دین پھر بھی نہ بچا, 7 محرم تیری بیٹیاں پیاسی ہو جائیں گی.
कहा हुसैन फिर भी ना दीन बचा, फिर क्या करेगा? फरमाया नाना जॉन कुर्बान कर दूंगा, नाना हबीब कुर्बान कर दूंगा। कहा हुसैन फिर भी दीन न बचा, फिर क्या करेगा? फरमाया नाना अपनी जिंदगी की आखिरी अजान अली अकबर 10 मुहर्रम को देगा। कहा हुसैन दीन फिर भी न बचा, फिर क्या करेगा? फरमाया नाना कासिम के सेरे दे दूंगा। कहा हुसैन दीन फिर भी न बचा, फिर क्या करेगा? फरमाया नाना अली अकबर की जवानी दे दूंगा। कहा हुसैन दीन फिर भी न बचा, फिर क्या करेगा? फरमाया नाना गाजी अब्बास के बाजू दे दूंगा। आए करते हैं ना, कहा नाना गाजी अब्बास के बाजू दे दूंगा। कहा हुसैन दीन फिर भी न बचा, फिर क्या करेगा? फरमाया नाना अली असगर हाथों पे ज़िबा करवा दूंगा। कहा हुसैन दीन फिर भी न बचा, फिर क्या करेगा? फरमाया नाना मेरा नाम हुसैन है, सजदे में सर मैं रखूंगा, उठाएगा मेरा कातिल। कहा हुसैन दीन फिर भी न बचा, फिर क्या करेगा? फरमाया नाना अब तो मेरे पास कुछ नहीं बचा। जब कुछ नहीं बचा का नाम आया ना, मेरा बादशाह हुसैन रोया। उस वक्त बीबी ज़ैनब की आवाज आई, हुसैन वीर रो नहीं, जहां से तेरी कुर्बानियां खत्म होगी ना, वहां से तेरी बहन ज़ैनब की चादर हाजिर है। अज़ादारों क्या मांगा था इस घराने ने? 6 माह का बच्चा, 1 घूंट पानी का सवाल था। मौला हुसैन ने कहा रबाब बेटा तैयार कर। तैयार किया बेटे को, छोटी सी तलवार लटकाई। कहा रबाब औरों के बेटे जंग कर सकते थे, तू जानती है असगर जंग तो नहीं कर सकता, फिर तलवार क्यों लटकाई? फरमाया मौला आपके दुश्मन कमीने हैं, हो सकता है कोई कह दे माँ से छुपा के ले आया है, उन्हें बता दो मैं हाजरा नहीं, मैं रबाब हूँ, मैं ज़हरा की बेटियों में से हूँ, मैं ज़हरा की नौकरानियों में से हूँ। अज़ादारों मेरा बादशाह हुसैन अली असगर को लेके मैदान में आया, आगे कहने लगा हो लोगों मेरा छोटा बेटा प्यासा है। कहा हुसैन पानी खुद पीना है, नाम बच्चे का करते हो। कहा असगर पानी मांग। असगर आज बोल, ईसा माँ की गवाही के लिए बोला था, आज दादी ज़हरा की तरह अपने हक की गवाही खुद दे। अली असगर ने कहा हो लोगों मैं प्यासा हूँ, मुझे 1 घूंट पानी का दे दो। शिमर ने कहा हुरमला मेरी फौज रो पड़ेगी, जितने जालिम है ना हो सकता है फौज में बगावत हो, तीर चला। हुरमला ने तीर चलाने का इरादा किया, तीर नहीं चला सका। शिमर कहता है इतना बड़ा तीर अंदाज है, एक बच्चे को नहीं मार सकता। हुरमला शराब पी। अज़ादारों हुरमला ने शराब पी, जब शराब पी के इसने तीर उठाया, मारने का इरादा किया, तीर जमीन पे गिर गया। अल्लामा हुसैन बख्श जाड़ा लिखते हैं ये तीर मारता नहीं, सिर्फ असगर पे रख देता ना असगर मर जाता। अज़ादारों है जरूर करना, असगर मर जाता। इसने दूसरी दफा तीर उठाया, तीर जमीन पे गिर गया। इसने तीसरी दफा तीर उठाया, मार नहीं सका। शिमर कहता है तीर क्यों नहीं मारता? कहता है हया कर, सामने देख, या माँ है या बहन है। रो के कहती है अपने तीर का वजन देख, मेरे सगीर का वजन। अल्लाह मान आए जरूर करना, तैयारी की तरफ आओ, मैं 2 बातें करना चाहता हूँ। अपने तीर का वजन देख, मेरे सगीर का वजन देख। अज़ादारों चल गया तीर, हो गया ज़िबास्कर। मेरा बादशाह 8 बार रिवायात में मिलता है, 8 बार खयाम के पास आया, लेकिन अंदर नहीं जा सका। हर माँ इंतजार में बैठी थी। बीबी फिजा ने कहा रबाब रोती क्यों? फरमाया अब तक मेरा मौला नहीं आया। कहा रबाब आ जाएंगे। मौला आ गए। जब मौला आए ना, कैसे पढ़ूं, कैसे आप बर्दाश्त करेंगे? जब मौला अंदर आ गए ना, बेटे को उठाया हुआ था। करबाब बेटा असगर पानी पी आया है। करबाब रोना नहीं। जब बीबी रबाब ने चेहरे से पर्दा हटाया ना, अज़ादारों असगर ज़िबा हुआ पड़ा था। बीबी रबाब की चीख निकल गई। इमाम हुसैन ने फरमाया रबाब बेटा प्यारा है, रज के रो ले। का मौला ऐसे नहीं रो रही, रोई इसलिए हूँ आज इसकी वजह से मोहम्मद का बेटा रोया है। आए वफात सदके, आज मेरे बेटे की वजह से मोहम्मद का बेटा रोया है। अज़ादारों बीबी रबाब रोने लगी, रो के कहने लगी आज इसलिए नहीं रो रही, असगर ज़िबा हो गया, शुक्रिया के लिए रो रही हूँ। कल मैं परेशान थी, हर माँ का बच्चा जंग कर सकता है, मौला मेरा बच्चा जंग नहीं कर सकता। मौला फिर मेरे बच्चे का क्या होगा? ज़हरा का लाल तेरा एहसान है, तू मेरे बच्चे को ले गया, कुर्बानी के लिए कबूल हो गया। कयामत के दिन जब सैयदा ज़हरा के सामने जाएंगी, हर माँ कहेगी मेरा एक बेटा, हर माँ कहेगी मेरा जवान बेटा, मैं भी तो कहूँगी मेरा प्यासा बेटा।
اللہ مان اجرکم اللہ. میں بھی تو کہوں گی میرا پیاسا بیٹا. عزادارو آگے 11 محرم سرکار حسین نے دفن کیا علی اصغر کو. ہر سر کو اکٹھا کیا, 71 سر پورا ہو گیا. شمر کہتا ہے وہ کہاں ہے جس نے میری فوج کو رلا دیا, وہ کہاں ہے جس نے میری فوج کو رلا دیا. عزادارو 20 نیزہ سوار آگے آئے, انہوں نے زمین میں نیزے مارنا شروع کیے. جب زمین میں نیزے مارے, عزادارو قبر کو کھود کے اصغر کو نہیں نکالا. ایک کا نیزہ بھاری ہو گیا, اس نے نیزے کے زور پہ اصغر کو نکالا. کہا اصغر کی ماں کہاں ہے؟ بی بی رباب سامنے سے اٹھی. جب اصغر کی ماں کا نام آیا, بی بی رباب کا اٹھنا تھا, اس نے جیب سے خنجر نکالا, اپنے گھٹنے پہ اصغر کو رکھ کے ایک دفعہ ذبح کیا. بی بی رباب کی آواز ہے, اللہ میری قربانی قبول فرما. ہر ماں کا بچہ ایک بار ذبح ہوا, میرا اصغر بار بار. اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین.